لیلۃ القدر، ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے جو رمضان المبارک کی سب سے اہم اور بابرکت رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر قرار پایا۔ لیلۃ القدر، جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اسلام کی سب سے زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک ہے۔ اس کی عبادت کا ثواب 4 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ قدر کے لغوی معنی ہیں عظمت، تدبر اور عزت کے ہیں۔ یہ رات اس لیے قدر والی رات کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے، یعنی ہر ایک سال کے لیے ہر انسان کی تدبیر لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس کی صحیح تاریخ تو کسی کو معلوم نہیں، لیکن کریم آقا نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ بہت سے علماء کی رائے ہے کہ 27ویں شب زیادہ ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں پورے آخری عشرے میں عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس عظیم رات کو ضائع نہ کریں۔ پیارے دوستو، کیا آپ اس رات کی فضیلت کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس رات فرشتے زمین پر کیوں اترتے ہیں، اور وہ 4 لوگ کون سے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کی اس رات بخشش نہیں فرمانی ہے اور باقی سب کو معاف کر دینا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اور جو نشہ کرتا ہو، اس کی اس رات بخشش ممکن نہیں۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرتا ہو، والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو اور والدین کا گستاخ ہو۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ توڑے، جو قطع تعلقی کرے، وہ ہرگز بھی اس رات میں بخشش کا حامل نہیں ہوگا۔ اور چوتھا شخص وہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں بغض اور نفرت جیسے جذبات دوسروں کے لیے پائے جائیں، وہ ہرگز اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ پیارے دوستو، ان 4 شخصوں کی اس رات میں بخشش ممکن نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، شب قدر ایک ایسی رات ہے جو آج سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، یہ صرف میری امت کو بخشی گئی ہے۔ یہ مومنوں کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر بہت ہی برکت اور خیر والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس رات میں عبادت نصیب ہو جائے، کیونکہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے وہ گویا 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا وقت گزار چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پیارے کریم آقا سے سنا ہے، میری امت کو رمضان شریف میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشکلیں ختم کر کے میری طرف آئیں گے۔ سبحان اللہ، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ شب قدر مغفرت کی رات نہیں؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، نہیں،
بلکہ یہ دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم سے فرمایا، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ شب قدر میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ شب قدر میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا باعث برکت ہے، اور نوافل ادا کرنا کم سے کم 2، 6 یا 8 رکعت نفل نماز ضرور پڑھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور درود پاک پڑھنا تو نہایت ہی افضل ترین عبادت ہے۔ نبی پاک پر درود و سلام بھیجنا باعث ثواب ہے، اور دعا کرنا، یہ رات دعا کی اور قبولیت کی رات ہے۔ اس میں دل سے کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اس رات یہ دعا زیادہ پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور اللہ کی راہ میں صدقہ دینا بے حد اجر و ثواب کا کام ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کریں، کسی بیمار کی مدد کریں یا مسجد میں عطیہ دیں۔ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس دوران انسان مکمل طور پر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی چند نشانیاں بتائی ہیں۔ رات پرسکون ہو جاتی ہے، نہ تو زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سرد ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی مدھم ہوتی ہے، نہ زیادہ تیز ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ دھندلی ہوتی ہے۔ دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں انہیں ایک خاص روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اگلی صبح سورج نرم روشنی کے ساتھ نکلتا ہے، اس کی کرنیں تیز اور چبھنے والی نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس رات کو ضائع نہ کریں، جاگیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان اور سورہ اخلاص کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بابرکت رات کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہماری تمام دعائیں اور حاجتیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اس رات زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ اور خیرات کرنے سے ہم ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے اس کنٹینٹ کو فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔